اسے ایک ایسے مقام پر رکھتے لوگ اسے دیکھنے کے لیے ترستے. کیوں؟ حالات سے گزرا، اپنے آپ کو بنایا اور اپنے آپ کو سنوارا. جب ایک ایسی چیز جو اللہ رسول کی نگاہ میں جس کی کوئی قیمت نہیں، جب وہ قربانیوں سے گزرتا ہے تو اس کا مقام ہوتا ہے. میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، میں اور آپ تو انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی. جب ہم اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ کی نگاہ میں ہماری کیا قیمت ہوگی. صحابہ کی یہی تو صحابہ کا کمال ہے، جن پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا. ہم نے بارہا سنا عرب کے جو لوگ تھے، ایسی جہالت، جو طاقتور ہوتا تھا کمزور پہ ظلم کرتا تھا. بیٹیاں پیدا ہوتے تو عرب کے جو لوگ تھے وہ زندہ دفن کرتے تھے. کوئی رحم کی کوئی چیز نہیں، کوئی ان پہ حکومت کرنے تیار نہیں. اللہ کو ترس آیا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا اور اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے ایمان والو، تحقیق کہ ہم نے تمہارے پاس ہم نے وہ نعمت بھیجا ہے جو ہمارے خزانے میں ہی ایک تھی. آپ علیہ السلام مستقل دلوں پر محنت کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء، ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی. جن لوگوں پہ کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھے، ان کے پتھر جیسے دل بھی موم بن گئے. کیوں؟ اللہ نے بڑی عجیب تاثیر آپ علیہ السلام کی مبارک زبان میں رکھا تھا. تو وہ لوگ جب دلوں پر محنت ہوئی، ایسے بنے زمین پر چلتے تھے تو آسمانوں سے سلام آیا کرتا تھا. کسے؟ صحابہ کرام. ہم تو ماں پیٹ مسلمان ہیں بھائی، ہم ماں پیٹ مسلمان ہیں. ہم مسلمان ماؤں کے گود میں ہم نے جنم لیا ہے. لیکن افسوس عزیز دوستو، ہماری زندگیاں خود ہمارے اوپر لعنت کرتے. نہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ آپ علیہ السلام کی محبت ہے، نہ ان کی زندگی کو اپنانے کا احساس ہے، نہ اپنی موت کی فکر ہے، نہ اپنی قبر کی فکر ہے، نہ مرنے کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے. بس زندگی چل رہی، دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی. ہمارے میں یہود و نصارہ میں فرق کیا رہا؟ ہماری بھی زندگی ایسی ہے. صحابہ دلوں پر محنت ہوئی، ایسے بنے قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنا دیا کہ میرے بندو، ایمان لانا چاہتے ہو، یہ میرے محبوب کے اصحاب جو ساتھی ہیں ان جیسا ایمان لاؤ. اخلاق لانا چاہتے ہو ان جیسے اخلاق لاؤ. کردار لانا چاہتے ہو ان جیسے کردار لاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد اس روح زمین پر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے اس بات کی تمنا کریں گے کہ ابو بکر ہمارے اندر سے داخل ہو، اس دروازے سے داخل. لیکن اپنے آپ کو کیسے بنائے؟ حالانکہ یہ کون لوگ ہیں؟ اونٹوں کے چرانے والے. کوئی حکومت ان پہ کرنے تیار نہیں، کوئی انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا. ایمان قبول کرے، دلوں پر محنت ہوئی، اپنے آپ کو ایسے بنائے، ایسے سنوارے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی غالباً ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو غصے میں کچھ کہہ دیے. انسان ہے، غلطی کمی پیشی ہو ہی جاتی ہے. کہہ کر 2 لمحے نہ گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر احساس پیدا ہوا، ارے میں نے اس زبان سے کیا کہہ دیا، مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. فوراً بچے کی طرح پلٹ کر کہنے لگے، ارے ربیعہ تو بھی کچھ جواب میں کہہ دے تاکہ معاملہ برابر ہو جائے. یہ کوئی مثال آج کے زمانے میں پیش کر سکتا ہے؟ تو وہ ربیعہ اسلمی وہ بھی صحابی تھے. انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا.
وہ صحابی کہنے لگے کہ بھائی میں کچھ نہیں کہتا. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں بھائی کچھ کہہ دو. کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے آپ کہو ورنہ میں آپ علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کروں گا. تو حضرت ربیعہ پھر بھی کہنے لگے کہ میں پھر بھی کچھ نہیں کہتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا آپ علیہ السلام کے مجلس میں چلے گئے. تو وہ جو صحابی تھے ربیعہ اسلمی، ان کے قوم والے وہاں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر کہا ربیعہ یہ ابو بکر بھی عجیب آدمی ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ جواب میں کہو. یہ کون سی زبردستی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت ربیعہ اسلمی کہنے لگے او لوگوں خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے یہ کون ہے. یہ ابو بکر ہے، یہ اللہ کے محبوب کا لاڈیلا ہے. اگر ابو بکر خفا ہو گیا تو اللہ کے نبی خفا ہو جائیں گے. اگر اللہ کے نبی خفا ہو گئے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا باقی رہے گا؟ یہ جب دلوں پر محنت ہوئی ایسے چمکے عزیز دوست صحابہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا وفات ہوئی تو صحابہ نے دیکھا ان کے جنازے میں آپ علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے، پنجوں کے بل. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ کو اس عمل میں دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کے جنازے پر اتنے فرشتے آئے کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہ رہی. کیا بنائے اپنے آپ کو عزیز دوست. یہ ایک ہماری زندگیاں ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہے ہیں، ہم صبح کیسے کر رہے ہیں، شام کیسے کر رہے ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا عزیز دوستو، ہم دنیا میں مقیم بن کر نہیں آئے، ہم مسافر. کب کس وقت بھیجنے والے کا بلاوا آئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے کم سے کم سچی اور پکی توبہ کر کے اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، نہیں.